1996 کا ایک لیٹر ہے میرے سامنے. ان خاتون کو جگر کی نالیوں کے نچلے حصے کا کینسر ہوا تھا اور ساتھ لبلبا بھی انوالو تھا اور اس کا پورا ہیڈ انوالو تھا پینکریاز کا. اب یہ اتنا سویر قسم کا کینسر ہوتا ہے کہ بندہ بچتا نہیں, لیکن اللہ نے ان 65 سال کی خاتون کو کیسے نئی زندگی دی دیکھیے. کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو جائے وہ ایسا نا امید ہو جاتا ہے. اللہ کی دیکھیں کتنی قدرت ہے. یہ خاتون دیکھیں 1996 میں ان کو ایک ایسا کینسر ہوا تھا, خانے وال سے ان کا تعلق ہے, 65 سال اب عمر ہے. تو 1996 میں ان کو کینسر ہوا تھا. کینسر جو تھا وہ جگر کی نالیوں کے نچلے حصے کا تھا. اب اس میں ایک آپریشن ہوتا ہے جسے وپلز کہتے ہیں. جو جتنے ہمارے ساتھ الحمدللہ اتنے کمپیٹنٹ لیور ٹرانسپلانٹ یا HPP سرجنز ہماری قوم کا سرمایہ ہیں, وہ لوگ کام کرتے ہیں, وہ اس کو سارا آپریٹ کر کے نکال دیتے ہیں. تو ان کا 1996 میں آپریٹ کر کے نکال دیا گیا. آج آپ سال اور سن گن لیں اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں. اور یہ ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایگریسو کینسر ہے, یعنی کہ جگر کی نالی کے نچلے حصے کا کینسر ہو جائے, وہ بعض کا لبلبے کو بھی انوالو کر لیتا ہے. تو اس میں ایک وپلز پروسیجر نامی آپریشن ہوتا ہے, کافی لمبا چوڑی سرجری ہوتی ہے, اس کو آدھا ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. تو یہ خاتون بالکل ٹھیک ہے اینڈ شی از آل ویل فٹ اینڈ فائن. تو دیکھیں جسے اللہ زندگی دے. تو یہ 1996 میں ہوا تھا ان کا. جی سر 1996. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے اپنی خوراک شراک ہر چیز مینٹین رکھی. اب 65 سال عمر ہے. خوراک تو ہے مینٹین, مطلب اس میں بعد میں ان کو شوگر ہو گئی ہے, BP کا مسئلہ ہے. کتنے عرصے بعد ہوئی تھی؟ یہ ان کو 19 سال ہو گئے ہیں شوگر. 19 سال ہو گئے نا. تو 1996 کے بعد سے اب تک اتنے بڑے کینسر سے لڑنے کے بعد جو یہ والی بیماریاں, اگر وہ کینسر نہ بھی ہوتا تو یہ والی بیماریاں, جس قسم کی ہماری خوراکیں ہیں اور جتنا ہماری لائف میں سٹریس ہے, یہ چیزیں ہیں, تو یہ چیزیں تو نیچرلی بھی ہونی تھیں. اس کا اس بیماری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, آپ کو بھی بتا رہا ہوں. ہن کیسی طبیعت ہے؟ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀਨਾ اما اس عمر دی کوئی بھی ہن کڑی ہوئے گی نا, کڑی کہہ دیتا ہے میں اور خوش ہو جاؤ. نہیں نہیں تو چنگی گل ہے نا. اس عمر دی کوئی بھی کڑی ہوئے گی نا, یا تے ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੇ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰਕੇ. ਅਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ. پھر لوکی مینوں شروع ہو جان گے جدوں میں کہاں گا کہ نئی خواتین کو ایکول اپرچونٹیز دیں. حق کی بات کرو تو پیچھے پڑتے ہیں نا, کہ بھائی اپرچونٹیز دیں, ان کو بھی گھر سے باہر نکلنے دیں, انہیں کام کرنے کی ایکول اپرچونٹیز دیں, ان کو ورزش کی ایکول. مرد جاتا ہے دوستوں میں بیٹھتا ہے, محفلوں میں بیٹھتا ہے, جم جاتا ہے, تو عورت کو کیوں گھر میں باندھتے ہیں؟ اس سے اس کی صحت خراب ہوتی ہے, وہ ڈپریشن میں جاتی ہے, وہ پریشان ہوتی ہے. بچے سارا دن بچوں سے, مرد تھوڑی دیر اگر آدھ گھنٹہ بچے پاس بیٹھ جائیں, مرد کھپی ہو جاتا ہے, تو عورت بھی تو کھپی ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. عورت تو پورا دن اسی گھر میں اسی پنجرے میں قید ہے, اسی کچن میں قید ہے. نوکرانی بیوی لائے, نوکرانی تو نہیں لائے. تو اس کو بھی صحت کے وہی مواقع دینے چاہیے نا. اس کو باہر پارکس ملیں, واک ملے, وینٹیلیشن ملے. یہاں مجھے خواتین آتی ہیں میرے پاس, وہ 3 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلی ہوتی ہیں. ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ کوئی گوانتا نامو بے میں بیاہ کے لاتے ہیں آپ لوگ. تو اپنی صحت دا خیال رکھو. تو دیکھو اللہ نے تانوں زندگی کیویں دتی ہے. اللہ دا تے لکھ لکھ شکر ہے. ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ کوئی خون نہیں کم ہے گا, بہت زیادہ ایسی ویخ لئی ہے تہاڈی HP. سوچا نہ کرو. 65 سال کی یہ کڑی جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں, اینڈ شی از آل ویل فٹ اینڈ فائن. اینڈ دیکھیں کہ 1996 میں کس طرح ان کو اتنا بدترین کینسر ہوا تھا. بٹ تھنگز آر گڈ ٹو گو. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تھینک یو.